رحمت ہے۔ اللہ اللہ آگے میرے پیغمبر نے فرمایا امرنی بمحق المعاصف، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اے میرے پیغمبر گانے بجانے کے آلات مٹا، والمزامیر اور ان بانسریوں کو مٹا۔ اللہ 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 کے نبی نے اپنے صحابہ کو جب یہ حدیث سنائے گانے بجانے کے آلات مٹنے لگے، بانسریاں ختم ہونے لگے، مزے سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ گانے بجانے کے آلات مٹانا اور بانسریوں کو مٹانا نبی کے غلاموں کا کام ہے۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ گانے بجانے کے آلات مٹانا اور بانسریوں کو مٹانا یہ نبی کے غلاموں کا کام ہے۔ اللہ اللہ کتنی نفرت تھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مسلمانوں آخر کار موت بھی آنی ہے، آخر کار موت کے بعد اللہ کی یہاں پیش بھی ہونا ہے۔ یہ دنیا سدا رہنے والی نہیں، اللہ کی نبی کی غلامی کا ہم دم بھر لیں۔ اللہ اللہ یہ دنیا قیدی کی طرح گزار کے جائیں، آخرت میں آسانیاں ملیں گی۔ مشکات شریف میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے شاگرد حضرت نافع بھی موجود ہیں۔ اللہ اللہ اچانک بانسری کی آواز آنے لگی، فجعل اصبعی فی اذنی، آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے دی تاکہ بانسری کی آواز کانوں میں سنائی دینے نہ پائے۔ تھوڑی دیر دور جا کے اپنے شاگرد سے کر فرمانے لگے، اب بھی بانسری کی آواز سنائی دی جا رہی کہ کوئی نہ۔ آپ کے شاگرد کہنے لگے استاد محترم بانسری کی آواز اب نہیں سنائی دی جا رہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کان کھول لیے اور آپ کے شاگرد اپنے استاد حضرت عبداللہ صحابی سے سوال کرنے لگے، آپ نے یہ انگلیاں اپنے کانوں میں کیوں دے ڈالی؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا، اب مزے سے سبحان اللہ کہنی ہے، ہاکذا فعل رسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کی نبی کے ہمراہ تھا تو اللہ کے رسول نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ ہم تو نبی کے ہر فعل کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب کہ اللہ کے نبی کو بانسری کی آواز سنائی دی نہ تو آپ نے اپنی مبارک انگلیاں کانوں میں دے دی تاکہ بانسری کی آواز کانوں میں نہ آنے پائے۔ اللہ اللہ جب زندہ پیغمبر بانسری کی آواز نہیں سنتا، وفات کے بعد تیری آواز کیسے سنے گا؟ ہر ایک کی آواز کو ہر لمحہ ہر آن سننے والا ہے تو کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ یہ بس واضح حدیث ہے کہ پیارے نبی نے انگلی مبارک کانوں میں دے دی، اس لیے سننے کے لیے کانوں میں طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور سننے کے لیے کانوں کے آلہ کے ساتھ آواز کا ٹکرانا بھی ضروری ہے، تب جا کے بندہ سنتا ہے، اور پھر سننے والے کے اندر جان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر، جان موجود ہے لیکن سننے کا آلہ خراب ہے پھر بھی نہیں سن سکتا، جان موجود ہے سننے کا آلہ ٹھیک ہے لیکن کانوں کو بند کر لیا پھر بھی زندہ نہیں سنتا ہے۔ مزے سے جواب دیجیے گا، جب زندہ نہیں سنتا ہے تو قبر میں پھر مردہ بھی کسی کی آواز کو نہیں سنتا ہے۔ اللہ اللہ، بات ٹھیک ہے نا؟ ناراض تو نہیں ہوتے ہو؟ جزاک اللہ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہی عقیدہ بناؤ۔
کہ سننے کے لیے زندہ ہونا، پھر کانوں کے اندر آلے میں سننے کی طاقت ہونا، اور پھر کوئی بولے اور آواز کا اندر ٹکرانا، تب جا کے بندہ سنتا ہے۔ میرے نبی نے اپنی مبارک انگلیاں کانوں میں دے ڈالی ہے۔ اللہ زندہ پیغمبر ہے، کانوں میں سننے کی طاقت موجود ہے، آلہ مبارک میں محفوظ ہے، لیکن جب آپ نے انگلیوں کو کے ذریعے کانوں کو بند کر لیا تو بانسری کی آواز میرے نبی کے کانوں میں سنائی نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، او میرا غلام، تیری زندگی بھی نبی کی غلامی کے مطابق گزرنی چاہے۔ جہاں گانے بجانے کی محفل ہو، کان بند کر کے جا، اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ بات ٹھیک ہے نا؟ بات ٹھیک ہے نا؟ تو اصل وہ بندہ آزاد ہے جو اللہ کے نبی کا غلام ہے، اور جو اللہ کے نبی کا غلام نہیں نا، وہ بندہ کبھی آزاد نہیں ہے۔ وہ شیطان کا غلام ہو سکتا ہے، نبی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات سنیے، اللہ اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا، الغناء ينبت النفاق، گانا بجانا دل میں نفاق کو اگاتا ہے۔ آپ نے آسان الفاظ میں سمجھایا، بگوال کا بندہ جو کسی عربی کلام کو سمجھتا بھی نہیں ہے، اس کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے، جو پانی کھیتی کو لگے، کھیتی نیچے ہوتی ہے کہ اوپر ہوتی ہے؟ اوپر بڑھتی ہے نا۔ جو پانی لگے کھیتی پروان کو چڑھتی ہے، اسی طرح جو بندہ گانا سنے دل میں نفاق بڑھ جاتا ہے، بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے اس کے دل میں مسلمان کی محبت نظر نہیں آتی۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، مسلمانوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہوں، مسلمانوں کے مکانات گر رہے ہوں، مسلمانوں کے بچے پانی کے اندر لہروں میں بہ رہے ہوں، مسلمانوں کے مال ضائع ہو رہے ہوں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے دل میں منافقت ہوتی ہے۔ جہاں منافقت ہوتی ہے وہاں محبتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ اللہ، محبت کا مرکز دل ہے، اور دل کا مرکز اللہ اللہ ایمان ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، المؤمنون کا جسد واحد۔ مسلمانوں، میں اپنا درد دل بتا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا بلوچستان کے علاقہ میں، سندھ کے علاقہ میں، کل بھی آپ نے سنا 7 بندے پانی میں بہ گئے۔ اللہ اللہ، میں نے بلوچستان کی سرزمین کو دیکھا، ہر طرف پانی پانی ہے، لوگ پانی کے اندر ڈوب گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، اللہ باغ اجڑ گئے، زندگیاں اجڑ گئی۔ اللہ کی نبی نے فرمایا، مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ان اشتکا عینو، اگر بندے کے جسم کے اندر آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ بندہ مومن کیسے ہے؟ اللہ اللہ، ادھر لوگ پس رہے ہیں، اور ادھر لوگ ڈوب رہے ہیں، ان کا مال برباد ہو رہا ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، مکانات گرتے جا رہے ہیں، اور یہ گانوں کی محفل میں رقص کرتے نظر آتا ہے مومن بندہ، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اب کلمہ گو کہنے والا، اللہ کے گھر مساجد کو آباد کرنے کے دعوے کرنے والا، اللہ اللہ، لیکن اللہ کے نبی نے نشاندہی فرما دی ہے، گانے سننے والا منافق ہوتا ہے، مومن ناراض نہیں ہونا۔ اور یہ ختم کر دو اگر ہے،
ابھی کل میں نے سنا مانسیرا آباد میں رزلٹ ہے تو 9ویں 10ویں جماعت ایک بچہ پاس ہوا، باقی سارے فیل ہو گئے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ 50 60 70 ہزار ٹیچروں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، انہوں نے موبائل کے ذریعے گیت گانے پہ اپنی جو جوانی کو لٹانا شروع کیا، اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرنا شروع کیا۔ اس لیے یہ نسل آگے اسلام کی وفادار نہیں بنے گی۔ اللہ ایمان اور اسلام کی وفادار وہ نسل بنے گی جو محمد عربی کی سچی غلام بن جائے۔ اللہ بات ٹھیک ہے نا؟ اس پہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو گانا بجانا سنتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ زور سے بولو، کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح کھیتی کو پانی لگے تو کھیتی پروان کو چڑھتی ہے، اسی طرح گانا بندے کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ جب دل میں منافقت آتی ہے نا پھر محبتیں ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اللہ محبتیں قائم ہوتی ہیں ایمان کی وجہ سے۔ اللہ 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 کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ نمبر 3 اللہ کی نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ جاہلیت کے سارے رسم و رواج کو مٹا دے اللہ اللہ، اور اپنی سنت کا پرچم بلند فرما دے۔ اس لیے رسم و رواج میں پڑھنے والی قوم ہمیشہ ناکام نامراد ہو جاتی ہے، اور نبی کی سنت کی غلامی کرنے والی قوم ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوا کرتی ہے۔ حدیث سنیے گا، عام طور پہ میں اپنی معروضات میں عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب بولو صلی اللہ، بات میں ختم کرنے والا ہوں۔ یہ عام مشہور حدیث آپ نے سن بھی ہوگی، اللہ اکبر، من احیا سنتی، جو بندہ میری سنت کو زندہ کرے، اللہ اللہ، کب؟ عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد برپا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک دفعہ اپنے مزے سے سبحان اللہ کہہ لیا، میرا دل خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فَلَهُ أَجْرٌ مِّئَةِ شہید، اللہ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے۔ تھوڑا آہستہ بولو، آہستہ۔ اللہ اکبر، کتنے شہید؟ بڑی بات، ابھی کتنے شہید؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے اللہ۔ اور میں اس کی میرے استاد درس میں وضاحت فرماتے تھے، اسی انداز میں آپ کو میں بیان کرتا ہوں، سنیے گا۔ اللہ اللہ، مسواک مارنا بھی سنت ہے میرے پیغمبر کی، سبحان اللہ۔ وہ ایک مشہور لوگوں نے قصہ بنایا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے مسواک ماری تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں کچے کھا جائیں گے، تو اس کی وجہ فتح ہو گئی، سارا جھوٹ بنایا ہوا ہے میری طرف سے۔ اللہ اکبر، جو جھوٹی بات ہے، ایک تو مولوی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جو جھوٹی بات ہے وہ ممبر پہ بیان کرنا اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جو موضوع بات ہے۔ سنیے گا، مسواک مارنا بھی سنت ہے، مسواک مار کے بندہ نماز پڑھے 25 گنا زیادہ نماز کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے مسواک کا اہتمام کیا کریں۔ میں خود بھی مسواک کرتا ہوں، میرے ایک دوست فوت ہو گئے، آخر دم تک کئی سالوں سے مسواک ان کو میں خود خرید کے دیتا تھا تاکہ مجھے بھی ثواب مل جائے۔ مسواک کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ اکبر، مسواک مارنا بھی سنت اور میٹھی چیز کھانا بھی سنت۔ حلوہ شریف، میٹھی چیز کھایا کرو۔ اللہ کے نبی کو میٹھی چیز پسند تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شہد اور دودھ پانی ملا کے پیتے تھے. معتدل غذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے. کھجوریں آپ کو پسند تھی، اجوا کھجور آپ استعمال فرماتے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ جو 7 اجوا کھجوریں نہار منہ کھا لے اللہ اس سے جادو کا اثر توڑ دے گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ حدیثوں میں سارا ذکر ہے. تو بہرحال میٹھی چیز کھانا بھی سنت اور سفید کپڑے پہننا بھی سنت ہے. یہ ساری سنتیں ہیں، لیکن اس حدیث میں یہ سنت مراد نہیں. اس سنت سے مراد کون سی سنت ہے؟ عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد برپا ہو جائے، یعنی بدعات عام ہو جائیں، رسم و رواج عام ہو جائے. بدعات کو مٹا کر، اب آپ نے مسجد سے سبحان اللہ کہنی ہے، بدعات کو مٹا کر، رسم و رواج کو مٹا کر نبی کی سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اللہ اکبر. یہ مطلب ہے. تو عام سنت نہیں ہے، کیونکہ آپ مسواک ماریں گے کوئی اختلاف نہیں ہوگا. ہوتا ہے بھائی، آپ یہ خوشبو قاری صاحب لگا رہے تھے، یہ بھی سنت ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. سفید کپڑے پہنے کوئی اختلاف نہیں ہے. میٹھی چیز کھائیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف جہاں پیدا ہو جائے نبی کی سنت کو زندہ کرنے میں، اور باطل پرست اور رسم و رواج کے رسیا اور بدعات کے پجاری جب تیرے خلاف کھڑے ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. سبحان اللہ. کتنے شہید؟ 100. نبی کی سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اللہ کے نبی نے یہ چند باتیں ارشاد فرما کے اشارہ کیا ہے، ان باتوں پہ جو عمل کرے گا وہ نبی کا غلام ہوگا، اور جو نبی کا غلام ہوگا دنیا میں قید کی طرح، قیدی کی طرح زندگی گزارے گا، لیکن مرنے کی دیر ہے. اللہ فرماتے ہیں مومن بندہ جب تو دنیا سے جا رہا ہوگا ہم تیرے گھر میں فرشتے بھیج کے کہیں گے سلام علیکم، او مومن بندہ تجھ پہ اللہ کی طرف سے سلامتیاں نازل ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے تتوفاہم الملائکہ. اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے. میں رات کو سوچ رہا تھا، وضو کر رہا تھا غالباً، کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ہوگی جب فرشتے آتے ہوں گے. اللہ ہماری اچھی حالت بنا دے، وہاں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. اور بعض دفعہ فرشتے جب آتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے توفتہم الملائکہ، فرشتے جب جان قبضے میں لیتے ہیں نا، یضربون وجوہہم وادبارہم، ہمیں نظر نہیں آتا، مرنے والے کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں اور اس کی پشت پہ تھپڑ مارتے ہیں. تو نے نبی کے دین سے منہ پھیرا، نبی کی غلامی سے منہ پھیرا، اس لیے تیرا منہ لتر کے قابل ہے، تھپڑ کے قابل ہے، اور تو نے پشت کی ہے نبی کے دین سے، نبی کی غلامی سے، یہ پشت تھپڑوں کے قابل ہے. اور جو بندہ اللہ کے نبی کی غلامی میں زندگی گزارتا ہے، آتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں تجھے اللہ سلام کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. بولو آمین. اور اللہ سے مانگا کرو اللہ ہمارا خاتمہ اجر فرمائے. اللہ جو الفاظ بولے قبول فرمائے. آخر دعوانا